وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. رنڈاؤ شاہی جمعہ مسجد میں حاجی باش قبلہ و بابا سید صدر حسین بابو صاحب قبلہ و بابا حضرت سید اشرف علی بابو صاحب قبلہ، بزم میں حاجی باش، حاجی صاحبان، حاجی جیتو بھائی، حاجی بھیجی بھائی پرمار، حاجی پیچے راٹھور، حاجی چنو بھائی، حاجی بھارت سنگھ اور ہمارے بزرگ علاوہ سب بھائی، دیگر سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سنت و مسنون خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام میں رب تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیت مقدسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے پہنچائی. ان 6666 آیت مقدسہ میں سے ایک آیت پاک رسول اللہ کی بھاشا میں آپ حضرات تک پہنچا دیا. اس کا معنی اور مطلب ہم جانیں سمجھیں. اس سے پہلے بہتر و مناسب بھی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنی آقا و مولا مکی اور مدینے کے مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رواقنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری اور پوری محبت کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین و ناظرین، اسلامی پہلی تاریخ سے لے کر
آج نویں رات ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر و احسان مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے محبوب شہید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑے مقدر اور نصیب والوں کے ساتھ ہی ایسے مواقع آ جاتے ہیں اور نصیب دار مسلمان ایسے موقعوں کو، ایسی بزموں کو سجا دیتا ہے تو صرف اس بزم کو نہیں سجاتا بلکہ اس بزم کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو بھی سجا دیتا ہے، اس کے گھر بار کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی جس آیت پاک کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اندھے ہیں، اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں، اللہ فرماتا ہے گونگے ہیں، اللہ فرماتا ہے لونجے ہیں۔ اب جب ہم تفسیر کی طرف رخ کرتے ہیں، مفسرین کرام کی تفسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندھا اسے کہا جا رہا ہے جو آنکھ بھی رکھتا ہے، بینائی بھی رکھتا ہے۔ بہرا اسے کہا جا رہا ہے جو کان بھی رکھتا ہے، قوت سماعت بھی رکھتا ہے، سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ گونگا اسے کہا جا رہا ہے جو زبان رکھتا ہے، گویائی بولنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ گونگے ہیں، لونجے اور لنگڑے انہیں کہا جا رہا ہے جو جس کے ہاتھ کو دیکھو تو سلامت، جس کے پیروں کو دیکھو تو سلامت۔ جب ہم سمجھ نہ پائیں اور جب ہم نے مفسرین کرام کی تفسیر کو دیکھا تو ہمیں پتہ یہ چلا آنکھ والے ضرور ہے مگر میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے تو وہ اندھے ہیں، وہ اندھے ہیں، کان رکھتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کی باتوں کو نہیں سنتے تو کان رکھ کر بھی وہ بہرے ہیں، زبان رکھتے ہیں مگر مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے، مصطفیٰ کے محبوبوں کو یاد نہیں کرتے تو وہ زبان رکھ کر بھی گونگے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ جہاں جو لوگ مصطفیٰ کو دیکھے وہی آنکھ والا، جو مصطفیٰ کی بات کو سنے وہی کان والا، جو مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف کرے وہی زبان والا۔ اور یہی قرآن ایک طرف یوں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جس کے جسم سے سب جدا ہو گئے، جن کے جسموں کو گھوڑے کی ٹانگوں سے روندا گیا، مگر قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں، بلکہ وہ ایسے زندہ ہے، وہ ایسے زندہ ہے کہ مرے ہوئے انسانوں پر نظر کرتے تو اللہ ان کی نظر کی برکت سے انہیں زندگی عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے۔ گویا کہ قرآن پاک میں اللہ نے آنکھ والوں کو اندھا کہہ کر، زبان والوں کو گونگا کہہ کر، کان والوں کو بہنا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ
नाम मौत, नबी से गद्दारी का नाम मौत है। और दोस्तों, मेरा हुसैन तो ऐसा जिंदा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल अहिया, बल्कि वो जिंदा है। ला तशऊरून, तुम्हारे पास उनकी जिंदगी समझने के लिए शुऊर नहीं है, तुम्हारे पास अकल ही नहीं है कि उनकी जिंदगी को समझ सको। अरे दोस्तों, इमाम में हुसैन अलैहिस्सलाम की साथी बात तो वो साथी बात है कि 7 बरस की उम्र तक रसूल अल्लाह की गोदी में पलते रहे। इमाम हुसैन की 6 बरस की उम्र थी और हजरत इमाम हसन की 7 बरस की उम्र थी। और हिजरी सन 11 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को खैराबाद फरमाया, इस दुनिया को छोड़ा और अपनी असली मकाम पर तशरीफ ले गए। तो उस वक्त इमाम हसन की उम्र 7 बरस की थी और इमाम हसन की उम्र 6 बरस की थी। मगर दोस्तों, सरकारे इमाम हसन का शुक्र का ये आलम कि इमाम हसन से रसूल अल्लाह की 7 हदीसों को इमाम हसन ने नकल फरमाया है, बयान फरमाया है। 7 बरस की उनकी याददाश्त का आलम क्या होगा, उनकी याददाश्त कितनी पावरफुल होगी। यहाँ 7 बरस के बेटों को पटलून पहनना का सलीका मालूम नहीं, चड्डी पहनने का तरीका मालूम नहीं और 7 साल की उम्र में रसूल अल्लाह पर्दा फरमा चुके थे। वही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की 7 हदीसों को बयान फरमाया है, 7 हदीसों को। और सरकार इमाम हसन हुसैन का अदब का ये आदम था कि जब माँ फातिमा खातून जन्नत के साथ खाना खाने के लिए तशरीफ फरमा होते, दस्तरखान पर बैठते थे, तो जब तक माँ फातिमा खातून जन्नत पहला लुकमा नहीं लेते थे, उससे पहले ना इमाम हसन कभी लेते थे ना कभी इमाम हुसैन लेते थे। माँ अक्सर ये होती, बेटा पहले तू खा, मोहब्बत में माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती, बेटा तू खा। तो उस वक्त सरकार इमाम हसन हुसैन यूं कहते थे कि ऐ माँ, हम तेरे से पहले खा ले, कहीं अल्लाह हमें बेअदबों में शुमार ना कर ले, बेअदबों में शुमार ना कर ले। तो इसलिए हसन और हुसैन ने कभी भी माँ के साथ बैठकर माँ से पहले लुकमा नहीं लिया। ये अदब और एहतराम खानदानी रिसालत में हसन और हुसैन अपनी माँ का किया है। तो दोस्तों, अब इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी, ये तो शहीदों शहदा हो गए, शहीदों के सरदार हो गए, शहीदों के बादशाह हो गए, तो फिर उनकी जिंदगी का पूछना ही क्या। अरे दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप भैया के तो जाते हैं, सैयद महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप भैया अक्सर गए और भड़ियात के अंदर कहा यह जाता है कि भड़ियात में सरकार महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शरीर है, जिस्म है, और वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर धंधु का एक गांव है। उस गांव के अंदर आपका सर मुबारक, तो तारीख और इतिहास ये बताता है कि आप शहादत पाते हैं धंधुका की धरती पर, मगर आप बगैर सर के लड़ते हुए
اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے بڑیار پہنچتے ہیں، یعنی کہ 20 یا 25 کلومیٹر کے راستے کو طے فرماتے ہیں۔ ارے دوستو، سرکار سید محمود شاہ بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ تو امام حسن و حسین کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب ایک غلام کو موت نہ مار سکے تو شہید الشہداء امام حسین کو موت کیسے ٹچ کر سکتی ہے؟ موت کیسے ٹچ کر سکتی ہے؟ بھلا انہیں مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ارے دوستو، یہی اس بات کی اولاد میں حضرت صابر پاک کی تاریخ سب کو یاد ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے۔ صابر پاک کے ایک مرید خاص نے سوال کیا تھا صابر پاک سے کہ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ فنا اور بقا کیا ہے؟ تو اس وقت صابر پاک نے اپنے مرید خاص سے ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی انتظار کرو، یہ کہنے کی چیز نہیں، یہ بتانے کی چیز ہے۔ یہ کہنے کی چیز نہیں، یہ بتانے کی چیز ہے۔ تو اس وقت صابر پاک نے ایک وصیت اپنے مرید خاص سے فرمائی کہ ایسا کرو، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرید پریشان، کسی کو اجازت نہیں تو پھر نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ حضور فرماتے ہیں کہ اجازت کسی کو نہیں ہے، بلکہ میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا، ایک گھوڑے سوار آئے گا، گھوڑے سوار آ کر میری نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ اب کچھ ہی دن گزرے کہ سرکار صابر کلیر مخدوم کلیر صابر پاک کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب وصیت تھی تو کس کی طاقت ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دے؟ جنازہ رکھ دیا گیا، سب بندی ہو گئی، سب نماز کے لوگ کھڑے ہو گئے، مگر اب وصیت کے مطابق انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی آئے گا جو صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ تو کچھ انتظار کے بعد ایک گھوڑے سوار اپنے چہرے پر پردہ ڈالے، گھوڑا قریب آتا ہے، سواری سے آپ تشریف لاتے ہیں نماز جنازہ، نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کچھ نہیں، نہ کسی سے پوچھا گیا کہ کس کی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، بس آئے، پہلی تکبیر اللہ اکبر، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، دوسری تکبیر اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیسری تکبیر اللہ اکبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ ختم، نماز جنازہ پڑھانے والے وہی قدموں کے بل پھر سے اپنا راستہ ناپا، پھر سے اپنا راستہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، مرید خاص نے دامن پکڑا، دامن پکڑ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان کا اتہاس لکھا جائے گا، ان کا اتہاس لوگوں کو بتایا جائے گا، ان کا اتہاس لوگ جاننے کی فکر میں ہوں گے، ان کا اتہاس لوگ پوچھیں گے، تو آخری وقت میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ لہٰذا اے آنے والے،
اے پوشیدہ انسان، اے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے والے، اے بندے مومن، بتاتے جاؤ، اپنا نام بتاتے جاؤ، اپنا ایڈریس دے کر جاؤ، اپنا سرنامہ دے کر جاؤ، اپنا پتہ دے کر جاؤ۔ دوستو، تاریخ اور اتہاس گواہ ہے، جب مرید خاص نے دامن کو تھاما، جیت کی گئی کہ بتاتے جاؤ کون ہے آپ، کون ہے آپ، کون ہے آپ۔ تاریخ گواہ ہے، چہرے سے پردہ اٹھایا، چہرے سے پردہ ہٹایا تو دنیا والوں نے دیکھا کہ جو جنازے میں لیٹا ہے وہی صحابی اپنی نماز جنازہ ادا کرتا، وہی صحابی اپنی نماز جنازہ ادا کروا رہا ہے۔ اور اس وقت جاتے جاتے اس مرید کو کہتے ہیں کہ ہماری حیات زندگانی میں آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ بقا کس کو کہتے ہیں اور فنا کس کو کہتے ہیں، تو سنو، جو جنازے میں ہے وہ فنا ہے، تیرے سامنے ہے وہ بقا ہے، وہ بقا ہے کہ زندگی کے بعد بھی رب جسے زندگی عطا فرماتے اسے بقا کہا جاتا ہے۔ تو ساتھی پاک سرکار امام حسن کی اولاد غوث پاک کی اولاد میں ضرور ہے، مگر آقی حسن و حسین کے غلام ہیں، حسن و حسین کے غلام۔ جب صابر پاک کو موت نہ مار سکے، صابر پاک کو موت نہ مار سکے تو شہید الشہداء امام حسین کو بھلا موت کیسے؟ مگر مسئلہ یہ تھا، سرکار امام حسین نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں کل بھی تقدیر الہی پر راضی تھا، آج بھی تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ گویا کہ میرا حسین کربلا کے تپتے ہوئے شہرا میں شہادت کا جام نوش فرما کر دنیا والوں کو یہ سبق دے گئے کہ حیات زندگانی میں جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی وبا آ جائے، کسی بات کو لے کر پریشان ہو جاؤ تو کبھی بھی بے صبری نہ کرنا، بلکہ اللہ کی تقدیر الہی پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی میں راضی رہنا، مرضی رب پر جب تو راضی نظر آئے گا تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بہتر سے بہتر کرنا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخر امام کا کربلا سے یہ سبق تھا کہ ہر لمحہ ہر گھڑی وقت کیسا بھی آ جائے، لمحہ کیسا بھی آ جائے، مصیبت کیسے بھی آ جائے، مگر بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کی ذات پر وشواس رکھنا۔ اور قرآن پاک کا بھی یہ فیصلہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت پر ہمیشہ وشواس، ہمیشہ اس کی ذات پر بھروسہ، اس کی ذات پر یقین بنائے رکھنا، یقین کو بنائے رکھنا تیرا کام ہے، اور مصیبت کو دور کر دینا اللہ رب العالمین کا کام، اللہ پاک اپنا شریک کا کام ہے۔ لہذا دوستو، میدان کربلا میں سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کی، اپنے ساتھی داروں کی، اپنے وفاداروں کی اور آخر میں اپنی جان کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، راہ خدا میں عطا کر دیا، راہ خدا میں دے دیا۔ اور پھر بھی دنیا یہ کہتی ہوئی یہ نظر آئی، دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
حسینی ہے، ہم تو ایسے حسین کے ماننے والے ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں یزید کے ماننے والے نظر آئیں گے، آج بھی اس دنیا میں یزید کا نام لینے والے نظر آئیں گے، مگر وہ یزید کا نام لیتے ہیں نظروں کو جھکا کر، یزید کا نام لیتے ہیں اپنے چہروں کو جھکا کر۔ آج بھی جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کی کسی کی بات کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے، وہ اپنے بچوں کا نام یزید رکھ دے۔ ارے ہم تو ایسے نصیب دار ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کل بھی ہم حسینی تھے، آج بھی ہم حسینی ہیں، اور بارگاہ الوہیت میں کہتے رہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جب تک ہماری نسل تو چلاتا رہے، ہماری نسلوں میں غلام حسین پیدا کرواتے رہے۔ ہم تو اس سودے کے ساتھ، پاور کے ساتھ کل بھی کہتے تھے کہ حسینی ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ حسینی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری نسلیں کہتی رہے گی یا حسین یا حسین۔ دوستو، سرکار امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہیں، یزید سے بیعت نہیں کی، یزید کے مرید نہیں ہوئے، اور حقیقت میں بظاہر آپ یہ جانتے ہیں کہ یزید اور حسین کی لڑائی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ یزید اور حسین کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی حق کی تھی اور باطل کی تھی۔ یزید کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے، قیامت باطل ہی کا لڑائی گا، اور میرا حسین آج بھی حق ہے، کل بھی حق ہے، صبح قیامت تک حق ہی رہے گا۔ یہ لڑائی صرف دو شخصیتوں کی نہیں تھی، یہ لڑائی دو انسانوں کی نہیں تھی، یہ لڑائی دو آدمیوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی باطل اور حق کی تھی۔ تو باطل مٹ گیا، حق آج بھی لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس بات کو 1400 برس بیت گئے، مگر آج کا بچہ یہ جانتا ہے کہ محرم کے دن کیا ہوا تھا، محرم کے دن کیا بناؤ بنا تھا، محرم کے دن کیا حقیقت ہوئی تھی۔ آپ کسی بھی چھوٹے بچے سے بھی پوچھو گے تو چھوٹا بچہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میدان کربلا میں نواسۂ رسول پاک نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ تو کیا چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی یہ خبر ہے، تو پھر کیوں نہ کہے کہ میرا حسین کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، اور صبح قیامت تک حق ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں حیات رکھے، نقش امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت عطا کرے تو اللہ رب العزت امام حسین، امام حسن کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ و سلام علیہ۔